السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 20 جون 2026 کو ہماری قرآن کلاسز نمبر 15 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے اونورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جب شیطان نے ان کو بہکا دیا اور نکلوا دیا اس عیش و نشاط سے جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہیں زمین پر ایک خاص وقت کے لیے رہنا ہے اور زمین سے ہی تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا اور وہ درخت کے قریب چلے گئے یا اس کا پھل کھا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، بیسیکلی اس میں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو ایک اور چیز بتائی گئی کہ قیامت تک یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور بالآخر تم نے ایک خاص معین وقت دنیا میں گزارنے کے بعد تم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ایک خاص معین وقت کے بعد۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، بس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جب آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، جب ان کو لگا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اس غلطی کی وجہ سے پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دلوں کا حال جانتے ہوئے ان کو چند کلمات سکھا دیے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کو یہ کلمات خود یاد نہیں تھے، وہ پریشان تھے اس حوالے سے کہ وہ اس پریشان کن کیفیت کے اندر کیا کریں۔ پھر اللہ نے ان کو کلمات سکھا دی جو سورہ اعراف کے اندر کوٹ ہوئے ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور پھر ان دونوں نے کہا اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا یا ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بیسیکلی اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ انسان غلطی نہ کرے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اس غلطی کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی سنت کے اوپر عمل کرتا، کسی بھی کلمات کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا، وہ کلمات نہیں پڑھتا بلکہ وہ شیطان کی طرح ڈٹ جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اپنے جرم کا اعتراف کرتا اور اللہ کی طرف رجوع کرتا، لیکن شیطان کی طرح ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن انسان کو چاہیے انسان سوچے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اولاد وہ آدم علیہ السلام کی، لیکن کام اس کے دیکھیں تو کس طرف جا رہے ہیں، اس کو سوچنا ہوگا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جب کبھی ہماری دعوت یا ہماری طرف سے ہدایت آپ کی طرف پہنچے تو جس کسی نے اس کے اوپر عمل کر لیا تابعداری کے تحت، اس کے اوپر عمل کر لیا تو اس کو کبھی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ کبھی غمگین ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی طرف اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچی، کتاب اللہ کی دعوت پہنچی، اگر وہ فرما برداری کے ساتھ اس کی اتباع کرتے ہوئے، قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو یقیناً اس سے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم اسے دنیا میں نہیں لاحق ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کلمات نہیں پڑھتا بلکہ وہ شیطان کی طرح ڈٹ جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اپنے جرم کا اعتراف کرتا اور اللہ کی طرف رجوع کرتا،